ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ چلتے ہیں ہم علی بھائی کی طرف جو ہمارے لیے عالمی جائزہ لے کر آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو نمازوں کے اوقات بھی بتائیں گے۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، اس وقت ٹائم ہوا ہے سیگمنٹ عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ سے قبل ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو نماز ٹائمنگ جو ہے وہ اپڈیٹ کرواتے ہیں۔ تو نماز کی ٹائمنگ آج ظہرین جو ہے وہ 1:04 پہ ہوگی، اور مغربین 7:49 7:49 پہ انجام پائے گی، اور فجر انشاءاللہ کل ہوگی 4:59، یہ 4:4:59 پہ۔ تو ناظرین، یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے اپنے عالمی جائزہ سیگمنٹ عالمی جائزہ کی طرف، اور دیکھیں گے دنیا میں کچھ بدلتی ہوئی صورتحال کو۔ تو سب سے پہلے شامل کریں گے پاکستان سے کراچی میں 6 جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کراچی پولیس سینٹرل کے مطابق ایس پی سٹی کراچی فدا حسین نے کہا ہے کہ لیاری اور اورنگی ٹاؤن میں پولیس اہلکاروں اور مسلح حملہ آوروں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں 6 حملہ آور ہلاک ہو گئے، جس میں طالبان گروہ کے 2 افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی پولیس کے ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد پیر کے روز کراچی کے علاقے کھارادر میں 2 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ طالبان نے ابھی تک اس خبر کے بارے میں کوئی رد عمل کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ اور اب چلیں گے تھوڑا سا دیکھیں گے جو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے، اور اس کی جو ہے وہ کیا صورتحال وہاں پر پیش آ رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے چلیں گے اور اپنے ناظرین کو اس سے اپڈیٹ کرائیں گے۔ 12 فروردین بمطابق 1 اپریل سن 1979 ایرانی قوم کی مجاہدانہ کوششوں اور خود مختاری حصول کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک سنہری ورق ہے۔ ایرانی قوم نے اس انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے اپنے بے نظیر رہبر و رہنما امام خمینی قدس سرہ شریف کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ریفرنڈم میں شرکت کر کے اسلامی جمہوری نظام حکومت کی حمایت میں ووٹ دیے۔ ملت ایران نے ابتدائی دور سے دنیا کو جتا دیا کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتی ہے، اور ایرانی قوم نے اس دن ریفرنڈم میں شرکت کر کے ثابت کر دیا تھا کہ قوموں کے امور میں سامراج کی مداخلت کا زمانہ گزر چکا، اور ملت ایران اب اپنے محبوب قائد کی اقتداء میں اسی راہ پر گامزن رہے گی جو اسے سامراج کے تسلط سے نجات دلاتی ہے۔ رواں ہجری شمسی سال بھی جسے رہبر انقلاب اسلامی نے حکومت و قوم کو یک زبان اور ہمدردی کا سال قرار دیا، ملت ایران اسلامی جمہوری نظام کی سربلندی اور ترقی دلانے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور ملک میں ترقی نیز عدل و انصاف کے مزید فروغ کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گی، اور دنیا کو اپنی ترقی اور عزت و شرافت سے محبوب کر دے گی۔ جوہری جو مذاکرات ناظرین چل رہے ہیں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے کہ الہبت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ماسکو میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں سرگئی لاوف نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ایران اور مذاکرات کے دیگر فریقوں کی کوشش ہے کہ ان مذاکرات کا ایک قطعی جو ہے وہ نتیجہ برآمد کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ البتہ ایران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں معاہدے کا قوی امکان 100% نہیں ہے، دراصل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا 100% حل ممکن ہو۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر اتفاق رائے کے حصول کو ممکن قرار دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے آخری مرحلے میں دوبارہ لوازن جانے کا اعلان بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران گروپ جمع 5 اور 1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات گزشتہ جمعرات سے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوازان میں جاری ہیں۔ 5+1 اور ایران کی مذاکرات کار ٹیموں نے اب تک متعدد نشستیں منعقد کی ہیں، اور ان نشستوں کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام پر ایک جامع جو ہے وہ سمجھوتہ طے کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ آخری جو ہے وہ مراحل میں ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور ایران کے اوپر ایک پریشر، یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے نیوز آتی رہیں گی ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں عراق، اور تھوڑے سے عراق کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریر کا کل جو ہے وہ ماشاءاللہ پورا آزاد کرا لیا گیا، اور وہاں پر پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ ہے الہبت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی پولیس کے سربراہ زائد شاکر نے تاکید کی کہ عراقی صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے، اور صوبے صلاح الدین کے گورنر ہاؤس پر شہر تکریت میں تعلیم و تربیت کے ادارے پر عراقی پرچم لہرا دیا گیا۔
انہوں نے اعلان کیا کہ عراقی سیکورٹی فورسز اور عوامی رضاکار تکریت میں صدارتی محل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور تکریت میں کامیابی کا اعلان کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین کل چونکہ گزشتہ خبر ہے اور اس وقت جو ہے وہ بالکل کرنٹ خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ تکریت مکمل طور پر آزاد ہو چکا، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ وہاں پر جو ہے وہ جشن کا سماں ہے۔ تکریت خاص جو ہے وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں صدام ملعون کا، اور یہ جو ہے وہ جیسے کہ عراق کی جغرافیائی تقسیم ہوئی ہوئی ہے، کچھ ایریاز جو ہیں وہ شیعہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، کچھ سنی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ سارا اہل سنت کا علاقہ ہے۔ جبھی یہاں پر داعش جو ہے وہ ایک بہانے سے گھس آیا تھا اور انہوں نے اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کیا تھا، مگر عوام نے دیکھا کہ وہ نام نہاد خلافت کس طرح کی تھی، اس سے جو ہے وہ سرین سادہ تر جو نقصان ہوا انہی کے باسیوں کو ہوا جو وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر جہاد نکاح کیے گئے، ان کے مال و اموال کو لوٹا گیا، ان کو جو ہے بے دردی سے قتل عام ان کا کیا گیا، ان کے روزگار کے سارے جو مواقع تھے وہ ضائع کر دیے گئے، زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، بالکل پیرالائز کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک پتھر کے جو دور کی ایک حکومت تھی جو ہے وہ ایک سما جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عراقی حکومت سے اور رضاکار جو دستے تھے کربلا اور نجف اور موصل اور تمام جگہ کے جس میں اہل سنت برادرانی بڑی تعداد میں شامل تھے، ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تکریت کو کامیابی سے فتح کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حالانکہ اس کے اوپر جامع ازہر کے کچھ مفتیوں نے داعش کی حمایت پہ فتوے بھی دیے اور انہوں نے وہاں سے واویلا مچائی کہ جو رضاکار دستے ہیں یہ تکریت کے اندر قتل عام کر رہے ہیں۔ حالانکہ مطلب جھوٹ جو ہے وہ آج کل زیادہ نہیں چلتا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اور یہی ہوا ناظرین۔ دنیا نے دیکھا کہ وہاں کے جو تکریت کے رہنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے آگے بڑھ کے جو ہے نا شاندار طریقے سے جو ہے وہ فوجوں کو اور جو عراقی فوجیں تھیں اور رضاکار دستے تھے ان کو ویلکم کیا۔ انہوں نے وہاں کے مظلوم پسے ہوئے عوام کو کھانے کی اشیاء بھی بانٹیں اور ضروریات کی کچھ جو ہے وہ اشیاء مہیا کیں، اور اگر ایک حملہ آور فوج ہوتی تو وہ اس کا استقبال نہ کرتے بلکہ اس سے لڑتے، اور جو داعش کے دہشت گرد تھے ان کو وہ پناہ دیتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ داعش کے دہشت گردوں نے پوری وہاں پر جتنی ملز اور فیکٹری تھیں جو کہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی ہوئی تھی، لوگوں کو زندگی اجیرن کی بھی تھی، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ بس عورتوں کے برقعے اور نقابیں اور یہ سب چیزیں جو پیرہن ہیں اس کو سیتے جائیں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو کسی صورت سے اگر وہ میک اپ کر کے اور عورتوں کے برقعے پہن کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو وہ ایسا ضرور کریں گے۔ یہ ساری سچویشن تھی اور یہ تمام صورتحال تھی، مگر جو ہے وہ قدرت ظالم کو جو ہے وہ کبھی موقع نہیں دیتی، اور آپ نے دیکھا اور آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور تمام جو ہے کہ مختلف ذرائع ہیں، حالانکہ اس کو جو ہے وہ مغربی میڈیا اس خبر کو چھپا رہا ہے کیونکہ ان کی تمام جو ہے وہ پلاننگ اور پالیسی وہاں پہ فیل ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے جس بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ داعش کے خلاف ایک اتحاد بھی بنایا تھا جو کہ دراصل داعش کی مدد کرنے کے لیے بنایا تھا، ان علاقوں میں اسلحہ پھینکنے کے لیے بنایا تھا، سب کچھ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور عراقی پرچم وہاں پر شان و شوکت کے ساتھ لہرا دیا گیا۔ مظلوم لوگوں کے خون کا انتقام وہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا، ان کی لاشوں کو روڈوں پہ جو ہے وہ عوام نے گھسیٹا۔ یہ غیظ و غضب تھا عوامی جو کہ داعش کے ساتھ ہوا، اور جو وہاں پر بچ گئے تھے وہ کچھ سرنگوں میں بھی مطلب دیکھنے میں آیا، ابھی خبریں آئیں گی تو آپ اور اس کو دیکھیں گے کہ کس زمانے صدام کے زمانے کے کچھ ٹنل سے وہ بنے ہوئے تھے، اس کو داعش نے استعمال کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، اس کے اندر سے بھی داعش چھپے ہوئے تھے اور اس کے اندر اتنا اسلحہ تھا جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کئی ڈویژن فوج کا اسلحہ جو تھا وہ انہوں نے اس سرنگوں کے اندر جو ٹنل سے بڑے بڑے جس کے اندر گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ باقاعدہ روانی کے ساتھ جاری تھی، وہ اس کے اندر چھپایا ہوا تھا، اور خود بھی وہ وہاں پر جو ہے وہ زنانہ کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جو بعد میں جب تکریت کو آزاد کیا گیا تو اس کی پوری جو وہ تلاشی لے گئی تو کچھ ایسی تھیں جو کہ اس نئی فوج کے لیے وہ نئی جگہیں تھیں جو کہ وہ صدام کی آرمی نے بنائی تھی۔ تو اس میں جب یہ فوج اور رضاکار دستے داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے تمام چیزیں برآمد کی ہیں، جس کے اندر ممنوعہ اسلحہ اور مختلف ملکوں کا لایا ہوا اسلحہ اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور اس کے اندر داعشی چھپے ہوئے تھے، ان سب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور اس کو کلین اپ کیا گیا۔ تو یہ تو سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی نظر جو ہے وہ یمن کے اوپر ڈالیں گے۔ یمن پر آل سعود اور اس کے پٹھوں کی جو ہے وہ وحشیانہ جاریت جو ہے وہ ناظرین جاری ہے۔ یمن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق آل سعود اور اس کے اتحادی جارح ممالک کے حملوں میں اب تک 62 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یمن پر آل سعود اور اس کے اتحادیوں کی وحشیانہ بمباری سے دنیا میں ایک مرتبہ پھر بچوں کے قتل عام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سعودی حکومت نے غزہ پٹی پر 50 روزہ جاریت میں بچوں کا قتل عام کیا تھا۔ ادھر یمن میں عوامی
قومی انقلابی تحریک انصار اللہ اور فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں نے منگل کے روز عدن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ تحریک انصار اللہ نے ایک اسٹریٹجک فوجی اڈے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یمن کے مقامی حکام کے مطابق تحریک انصار اللہ نے بحر امر میں باب المندب کے قریب ایک اسٹریٹجک فوجی اڈے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق یمن کے جنوبی مغربی صوبے تعز کے علاقے دباب میں یمن کی فوج کے 17ویں بختربند ڈویژن نے انصار اللہ کا اس فوجی اڈے میں استقبال کیا۔ یمن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق آل سعود کی جارح طیاروں نے صوبہ حجہ میں اور حرز میں اور المرزوق کو ملانے والی شاہراہ کو نشانہ بنایا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آل سعود یمن میں اپنی سیاسی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے نہتے عوام پر جارحیت اور وحشی جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ یہ فضائی حملے کر کے جو ہے وہ انصار اللہ کی حرکت کو روک دیں گے اور ان کو مزید صوبوں اور شہروں کا کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے برعکس ہوا۔ ان کے جو فضائی حملے تھے وہ صرف نہتے اور معصوم بچے اور عورتوں کو مارنے پر رہے۔ انصار اللہ کی حرکت پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے جالے بڑھتے رہے۔ عدن ایئرپورٹ پر انہوں نے قبضہ کیا اور اب جو ہے وہ تمام عدن کا جو تیل کی واحد بندرگاہ ہے جو کہ سی پورٹ ہے اس پر باقاعدہ انصار اللہ کا قبضہ ہو چکا۔ یہ سعودیہ کے لیے بہت ہی بھیانک پیغام ہے، جو کہ وہاں پر جو ہے ان کی اس فتوحات کو روکنے ہی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور وہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بلکہ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کے یمنی اور سعودی بارڈر کے اوپر گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ سعودی اپنی بختر بنے اور ٹینک اور توپیں چھوڑ کے بھاگ گئے، وہاں سے فرار ہوئے۔ یہ تمام جو ہوا نجران کے بارڈر کے اوپر، اور نجران کے بارڈر کے اوپر انصار اللہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، اور سعودی فوج نے وہاں پر ایک زبردست جو ہے وہ ہزیمت کا نشان بن گئی ہے۔ تو اور کچھ تھوڑی سی نیوز کو شامل کریں گے۔ یمن پر جو ہے وہ بمباری کے لیے انہوں نے مصری ایک پائلٹ کے انکار پر جو ہے وہ مصر میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ البیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بعض عرب ویب سائٹوں منجملہ عمران پریس نے لکھا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں فوجی کارروائی میں حصہ نہ لینے کے باعث مذکورہ پائلٹ کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ اس مصری پائلٹ نے یمنی عوام کے خلاف جاری حملوں میں اپنی عدم شرکت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فضائیہ میں بھرتی اس لیے لی تھی کہ پائلٹ کا کورس کیا تھا تاکہ میں اسرائیل پر بمباری کروں، نہ کہ یمن پر۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب نے اپنے بعض عرب پٹھو ممالک کے ہمراہ 26 مارچ کی رات سے یمن پر حملے شروع کیے ہیں۔ آل سعود کی جارحیت میں درجنوں یمنی باشندے شہید ہو چکے جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کی مداخلت سے مزید بحران پیچیدہ ہو جائے گا۔ یمن میں عوامی تحریک انصار اللہ عوام کی حمایت سے انقلاب کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن سعودی عرب اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی ناکام جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غیور ایک پائلٹ نے کس طرح جو ہے وہ ان کو انکار کیا، چاہے اس کا کورٹ مارشل کریں کچھ بھی کریں۔ یہ ہے ناظرین وہ عوامی بیداری، یہ ہے وہ عوامی سوجھ بوجھ جو کہ ایک انقلاب اسلامی کے بعد سے پیدا ہوئی۔ انقلاب اسلامی ایران نے یہ جو ہے یہ بولنے کا سلیقہ، یہ بات کرنے کا اور یہ سوچ اور یہ چیزیں ڈھنگ جو ہے وہ انقلاب اسلامی نے شعور جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا۔ اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو آج کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ اتنی آواز بھی بلند کر سکتا۔ تو یہ انقلاب کے بعد ہی یہ انقلاب کے ثمرات ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں لوگوں میں اتنی بیداری اور شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ باقاعدہ ظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی خبریں آتی ہیں یمن میں، آپ نے دیکھا کہ جو فوجوں کے بریگیڈ ہیں وہ انصار اللہ کا استقبال کر رہے ہیں، حالانکہ مغربی میڈیا جھوٹ بولے جا رہا ہے، عربی میڈیا جھوٹ بولے جا رہا ہے، مستقل یہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی مقالے جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی جو ہے وہ مذاکرے کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کی فوجوں کو جو ہے وہ فاتح دکھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جو کہ مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کا بہانہ بنا کر سعودیہ کی جارحیت کو چھپا رہے ہیں۔ اگر یہ مکہ اور مدینہ کے دفاع کے لیے دفاع مقدس میں جنگ ہوتی تو اسرائیل کے طیارے کبھی سعودیہ میں گراؤنڈ نہ ہوتے۔ اسرائیلی طیاروں کو یمن کے اوپر بمباری اور اس فوج کا حصہ بننا اس نے تمام اصلیت کو آشکار کر دیا کہ مکہ اور مدینہ سے مسلمانوں کو تو ہمدردی ہے، اسرائیلیوں کو اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ دفاع مقدس مکہ اور مدینہ کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ آل سعود کے دفاع کی جنگ ہے، ہاؤس آف سعود کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینے کی جنگ ہے، جس میں ان کے تمام اتحادی ممالک چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ واشنگٹن نے بھی کہا ہے کہ یمن کے اوپر حملے جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہیں۔
تو مکہ اور مدینہ کو بچانا دشمن کے مفاد میں کب سے ہو گیا؟ یہ مسلمانوں کے لیے المیہ ہے اور سوال ہے، اور اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اتنی بیداری آ چکی ہے، سوچ میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ مزید ان کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنیں گے، ان کو حرمین اور شریفین نہیں کہیں گے، یہ جو ہیں وہ غلامان امریکین ہیں، اور کیونکہ لوگ اس چیز کو باقاعدہ جو ہے وہ اب جان چکے ہیں۔ ایک آدھ ایشو کو اور جو ہے وہ شامل کریں گے، دیکھیں گے کہ یمن کی حمایت کی وجہ سے بحرینی سرگرم عمل شخصیات جو ہے وہ ان کی گرفتاری شروع ہو گئی ہے۔ العالم ٹی وی کی چینل کی رپورٹ کے مطابق بحرینی حکومت نے جمعیت الواحدی کے سربراہ فاضل عباس اور ان کے مشیر محمد الممتوح کو گرفتار کر لیا۔ بحرین کی حکومت نے بہانہ بنایا کہ ان شخصیات نے سعودی عرب کی جارحانہ حملوں میں یمنی عوام کی حمایت کی ہے۔ 14 فروری کے اتحاد نے آل خلیفہ حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور ایک بیان جاری کر کے ان گرفتاریوں کو عالمی معاہدوں کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے ان اقدامات کا مقصد آل خلیفہ حکومت کے خلاف حریت پسندانہ آواز کو دبانا قرار دیا ہے۔ اس اتحاد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بحرینی قوم یمنی عوام کی حمایت جاری رکھے گی۔ اس بیان میں کہا گیا کہ اس قسم کے مسائل میں آل خلیفہ حکومت کی بیجا مداخلت ثابت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس بیان میں آل خلیفہ کو سعودی حکام کا پٹھو جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ 14 فروری کو جو ہے وہ فوجیں داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے مظلوم بحرینی عوام کا قتل عام کیا تھا، مگر یمن میں جو ہے وہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہاں پر سعودیوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا اور مل رہا ہے۔ میں نے آپ کو پھر بھی اپڈیٹ کیا اور بریکنگ نیوز بھی بتائی کہ جو ہے وہ وہاں پر زمینی جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور جس میں سعودی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہضمیت کا نشان بن گئے اور ٹینک توپیں جو ہے وہ چھوڑ کے فرار ہوئے ہیں، جس سے ان کے ٹینکوں پر بھی انصار اللہ نے قبضہ کر لیا۔ اور آخری خبر کو شامل کروں گا، اور اس میں سعودی جاریت کی جوابی کارروائی سعودی محلوں کے اندر ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں۔ ابنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سیاسی کمیٹی کے رکن ضعیف اللہ شامی نے کہا کہ انصار اللہ سعودی جاریت کا منہ توڑ جواب دے گی اور اس کی کارروائی کی گونج سعودی حکام اور شہزادوں کے محلوں کے اندر تک سنائی دے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں جسے کہ الہدیت ویب نے بھی جاری کیا، المرزوق کیمپ پر سعودی بمبار طیاروں کی وحشیانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ سعودی طیاروں نے حجکا کیمپ پر، جو کہ اقوام متحدہ نے سن 2007 میں ہونے والی جنگ کے بعد قائم کیا تھا، حملہ کر کے اس میں موجود بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جارحانہ اور صفاقانہ اقدام تھا اور یمن کی فوج اور انقلابی قیادت اس قسم کی جاریت کا منہ توڑ جواب دے گی۔ جیسا کہ ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں، یہ بیان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر کل کی بات کو میں آج کے اس بیان سے جوڑ دوں تو واضح صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوابی کارروائی جو ہے وہ سعودی عرب کے شہزادوں کے محلوں کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے گا، وہاں کارروائی ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے کہ کل جو ایک بیان سامنے آیا تھا اور اس کی صورتحال سامنے آئی تھی، ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ یمنیوں کی کثیر جو ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سعودی عرب میں رہتی ہے اور سعودی عرب کی آدھی فوج یمنی باشندوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال کا سامنا ہے سعودی عرب کی حکومت کو کہ وہ ایک ایسے ملک سے لڑ رہے ہیں جو کہ اپنی آدھی فوج یمنی ہے، ان کی غیرت کو للکار رہے ہیں، اور جب ہی یمنی لیڈرز اپنی قوم کی حمیت اور غیرت کو سمجھتے ہوئے باقاعدہ اس چیز کو برملا کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جواب ہے وہ سعودی محلوں اور سعودی شہزادوں کے جو ہے وہ محلوں میں دیا جائے گا۔ ہم جو ہے اس کا اپنے بچوں کے قتل کا، وحشیانہ قتل کا، آپ نے دیکھا کہ معصوم بچے اور عورتوں کا زیادہ قتل عام ہوا ہے، جو کہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، لاکھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں مگر یہ بات جو ہے وہ اب کسی سے چھپ نہیں پائے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ زیادہ عرصے جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ آپ کسی چیز کو منفی جو ہے وہ پروپیگنڈے سے اس کو چھپائیں۔ تو یہ تو تھا سارا ہمارا سیگمنٹ، اور ہم اس کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کل جو کہ تھرسڈے کو ہم نے مخصوص کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کرنٹ افیئرس کے اوپر کرتے ہیں، تو کل جو ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس کی ساری قلعی جو ہے وہ کھول دیں گے، اس کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر جتنی بھی انہوں نے جھوٹ کا پلندہ انبار لگایا ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، ہم اس کے اوپر یمنی اور زیدی جو حوثی مذہب ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، شیعہ سنی کی بالکل جنگ نہیں ہے، زیدی مذہب بہت ہم آہنگ ہے، جو ہے وہ شافعیت کے ساتھ بعض مسجدیں ایسی ہیں جس میں جا کے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ حوثی شیعوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا شافعی اہل سنت برادران کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ شیعہ اور سنی کی جنگ کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ مظلوم کے دشمن، مظلوم کے حامی اور ظالم کے دشمن بن کر جئیں، تو چاہے وہ فلسطینی مظلوم ہو، چاہے وہ شامی
افغانی مظلوم ہو، چاہے عراقی مظلوم ہو، چاہے یمنی مظلوم ہو، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے ہم مظلوم کی ہی حمایت کرتے چلے آئے، مظلوم کی ہی حمایت کریں گے. کبھی شیعہ اور سنی میں اس کو ہم نے تفریق نہیں کی، کبھی اس کو ہم نے شیعہ اور سنی میں بانٹا نہیں، کبھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے یا ہمارے اور جو وہ میڈیا ہے جو کہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے فلسطینی سنی کہا، ہمیشہ فلسطینی قوم کو فلسطینی مظلوم کہا کہ مظلوم فلسطینی بھائی، مظلوم فلسطینی لوگ. تو جہاں پر بھی پوری دنیا میں چاہے غیر مسلم بھی اگر ہیں تو آپ یہی دیکھیں گے اگر کہیں پر کسی کے ساتھ وحشیانہ ظلم ہوتا ہے، اگر وہ نان مسلمز بھی ہیں اور اگر مظلوم قرار پائے تو مظلوم کی حمایت ضرور کی جائے گی، کیونکہ یہی ہمارا مکتب ہے اور یہی ہمارے مکتب کی اساس اور بنیاد ہے کہ جہاں پر بھی مظلوم ہو بلا تفریق رنگ و نسل مذہب کے مظلوم کی حمایت کرنی ہے. یہی دین اسلام ہے، یہی اس کی اساس ہے، اور یہ ضرور کیا جائے گا اور کیا جاتا رہا ہے. انشاءاللہ یہ اس سلسلے کو جاری کریں گے. یہاں پر ہم اپنے جو سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے عالمی جائزہ پیش کیا اور بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوئیں. اب ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، اور اس چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں گے. آپ کو بریک پر جانے سے پہلے اپنے ٹاپک کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا بروکن فیملیز، یعنی کہ طلاق ہو جانے کے بعد میاں بیوی میں جو بچوں پر اثرات اس کے پڑتے ہیں اور جو معاشرے پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ بچے جب ایک مکمل بڑے انسان آدمی اور یا عورت بن جاتے ہیں تو ان کی شخصیت میں کیا کیا کمیاں رہ جاتی ہیں، اور جو بروکن فیملیز ہیں ان کے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر اور آئندہ آنے والی نسلوں پر پڑتے ہیں. فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے.